ہم دونوں آپس میں بات بھی کر رہے تھے. میری بائک کی اسپیڈ ہوگی تقریباً 80-90 کے قریب. پہلے انہوں نے ہمیں گن دکھائی بائک کے اوپر اور کہا کہ آپ سائڈ لگائیں. بچے کو یہی بولا تھا کہ بیٹا ابھی کچھ نہیں کرنا. ہمیں اس نے دو فائر کیے. نہال نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. بس اللہ تعالیٰ اور اس کو صبر دے. میرا بات یہ ہے کہ کیس تو گیا وہاں سے انویسٹیگیشن سی آئی اے والوں سے بات ہوئی, سب کچھ ہوا. وہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو یہ ہیں عادی مجرم. 7 FIR ہے ایک بندے پہ. اب 6-7 جس میں پولیس مقابلہ بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, میرے خیال سے ڈکیتی کے دوران مرڈر بھی ہے, بہت سارے شاید ان کے اوپر مرڈر. یہ تو موبائل جو ہیں وہ تو شہر سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی اپنے نشاندہی ملی کہ افغانستان میں جو ہے وہ یا کراچی کا موبائل چل رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان مرزا علی بیگ. آج ایک ایسے خطرناک واقعے یا کراچی کے ایک ایسے واقعے کے حوالے سے میں بات کرنے جاؤں گا جس میں ایک اور کراچی کا بیٹا یہاں پر ڈاکوؤں نے چھین لیا. میرے ساتھ پچھلے ہفتے ہونے والے ایک واقعے کی ضد میں یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں جن کا نام ایاز ہے, اور ان کے بھانجے نہال کو ڈاکوؤں نے روکتے ہی گولی مار دی اور ان سے چھین لیا. آج ایاز صاحب یہاں پر بتائیں گے کہ اس ڈاکوؤں کے ساتھ ہونے والا انجام کیا تھا اور آخر یہ واقعہ تھا کیا اور کہاں پر یہ واقعہ ہوا. میں تھوڑی سی بات کروں گا. ایاز صاحب, آپ کا بھتیجا نہال آپ کے ساتھ تھا, ایک بھانجا نہال آپ کے ساتھ تھا. آج تقریباً 1 ہفتے پہلے کا یہ واقعہ ہے. کہاں جا رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے, کس طریقے سے وہ ڈاکو آئے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر فائر کیے اور مکمل واقعہ کیا تھا جناب؟ میں آ رہا تھا اپنے دوست کے پاس سے کام سے, سادی ٹاؤن سے. میں سادی ٹاؤن سادی گارڈن سے ہوتا ہوا مین سپر ہائی وے پہ آیا. آنے کے بعد میں سیدھا آ رہا تھا اور ہم دونوں آپس میں بات بھی کر رہے تھے. میری بائک کی اسپیڈ ہوگی تقریباً 80-90 کے قریب. تو تقریباً جہاں یہ واقعہ ہوا وہ تقریباً ہمارا مین ہائی وے پہ جمالی پل سے تقریباً آدھا کلومیٹر رہ گیا تھا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا. پہلے انہوں نے ہمیں گن دکھائی بائک کے اوپر اور کہا کہ آپ سائڈ لگائیں. تو جب میں نے بائک کو سائڈ کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے جو پیچھے بیٹھنے والا بندہ تھا اس نے بالکل ایم لگا رکھا تھا میرا. تو ویپن میرے پاس ہوتی تھی, لائسنس یافتہ میری ویپن ہے, وہ میری کمر پہ لگی ہوئی تھی. تو میں نے اپنے بچے کو یہی بولا تھا کہ بیٹا ابھی کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد میں نے بائک کو سیدھا ان کی طرف منہ کرنے کے بجائے میں نے بالکل ٹیڑھی ایسے لگائی کہ وہ ہمیں دیکھ لے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ آ کے جو بھی چیزیں اس کو لینی ہے لے جائے. تو اسی عزا میں بس میں رکا ہوں اور مجھ سے تقریباً 15 فٹ دور ان لوگوں نے بائک روکی ہے. جو پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا بس میں رکا بھی نہیں تھا, میرا پاؤں بھی نیچے نہیں ٹکا تھا. تو اسی عزا میں اس نے دو فائر کیے. تو میں بائک لے کے گرا ہوں کہ یہ اور فائر کرے تو اس سے پہلے کہ میں گر جاؤں نیچے. تو میں گرا ہوں نیچے. تو اسی درمیان نہال نے جو ہے میری ویپن نکال کے اور چیمبر کیے میرے ہی باڈی سے, اور چیمبر کرنے کے بعد اس نے میں گرا ہوں تو میرا اپوزٹ سائڈ چلا گیا تھا, نہال کا ان ڈاکوؤں کی طرف فیس تھا. تو جب میں گرنے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا تو اسی عزا میں نہال نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. نہال کو بھی لگی؟ نہال کو گولی لگی ہوئی تھی اس وقت, جہاں تک مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ گولی لگی ہوئی تھی کیونکہ نہال رائٹ ہی تھا, نہال لیفٹ ہینڈ سے ان پہ فائر کر رہا. تو میں گھٹنوں کے بل پہ ہی نہال کی طرف گیا ہوں تو وہ اتنی دیر میں وہ 12 گولیاں وہ ادھر چلا چکا تھا. تو اس نے پھر نیچے رکھا ہے ہاتھ, تو بس اسی درمیان اس نے میری گود میں ہی دم توڑ دیا تھا. لیکن میں اس کو ٹٹولتا رہا, دیکھتا رہا, آیا اس کی کہیں گولی لگی ہو یا کچھ لگی ہو. تو ایسا کچھ نہیں تھا, اس کی کہیں گولی نہیں لگی ہوئی تھی, لیکن مجھے تو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی. ہاں یہ تھا کہ میرا خون اس کے بہت زیادہ لگ گیا تھا کیونکہ میرا یہاں سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا. جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد یہ واقعہ سپر ہائی وے کا ہے, تو ہائی وے کا تو
اس کے بعد ڈاکوؤں کے حوالے سے آپ نے کمپلین بھی کی ہوگی, کیا پتہ چلا ہے یہ کیا پیشہ ور مجرم ہے, کیا ہے, کیا ڈیٹیل؟ جی ہمیں معلوم تو یہی چلا, میں تو خیر کل ہی ہاسپٹل سے آیا ہوں, میں تو تھا ہی نہیں, میں صرف بچے کی جب گھر آیا تھا بچہ بس اس دوران ہی تھا, نماز جنازہ کے لیے لے کے گئے تو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. تو اس بارے میں تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے, لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ کرمنل لوگ ہیں اور ہر ایک کے اوپر 8-10 FIR تھے اور مرڈر بھی اچھے خاصے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ مطلب پیشہ ور تھے. جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اس جگہ پر پولیس کا گشت کہیں آپ نے دیکھا, لائٹیں وغیرہ, کس طریقے کا ماحول آپ دیکھ رہے تھے؟ وہاں تو خیر بالکل خوب اندھیرا تھا. میں جب اپنے بچے کے پاس بیٹھا اور رو رہا تھا تو میں نے 15 کو بھی کال کی اور اسی درمیان میں نے اپنے جو دوست تھے جو قریبی وہاں رہائش پذیر تھے میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا ہم ود ان 5 منٹ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. وہ لوگ وہاں سے آئے تو میں چیخ رہا تھا تو جو جگی والے لوگ تھے وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے اوپر آنے شروع ہو گئے تھے. انہوں نے راستہ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے پر کوئی گاڑی والا رک نہیں رہا تھا. عمر کیا تھی نہال کی؟ نہال یہ جو ابھی 31 جولائی آتی ہے اس کے 24 سال کے ہو جاتے ہیں. نہال سال کے ہو جاتے, پڑھ رہے تھے, جاب کر رہے تھے. نہال آرکیٹیکچر یونیورسٹی ہے نذیر حسین, اس کے اندر جو ہے آرکیٹیکٹ کے 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی کہ ان کا فائنل تھا ابھی. اور میرے ساتھ وہ ایک چھوٹے سے بزنس میں پارٹنر بھی تھا. گھر پہ کیا ماحول تھا جب یہ خبر آئی؟ پوچھنے والا سوال ہے تو نہیں, مگر ان لوگوں کو جو یہ درندے کے صرف واقعات کرتے پھر رہے ہیں ان کو بتانا کہ جب کسی کا پیارا, کسی کا بیٹا یہاں پر چھن جاتا ہے, کسی کا بھانجا چھن جاتا ہے تو کیا کوہرام مچتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور اتنے سے پیسوں کے لیے جو یہ قتل کرتے پھر رہے ہیں, کیا ماحول تھا گھر؟ مجھے تو نہیں معلوم بھائی, میں تو وہیں سے سیدھا ہاسپٹل چلا گیا تھا. کیفیت تھی اس وقت آپ کی بھی؟ تو کیفیت ہوگی, درد میں تو ایک. میں تو خیر مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا, میں تو بس چیخ رہا تھا کہ میرا بچہ مجھے واپس چاہیے. میں تو زارو قطار رو رہا تھا اور میں اپنے بچے کو اللہ سے فریاد بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ مجھے واپس کر دے. پولیس انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی, آپ کے پاس بھی پولیس آئی ہوگی, پولیس نے کس طریقے کی انویسٹیگیشن کی ہے اور کیا امید دلائی ہے آپ کو اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کے لیے؟ اگر یہ پیشہ ور ہیں تو ان کے پیچھے اور بھی مکمل گروہ ہوگا, تو کیا امید دلائی ہے؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے تقریباً 7 منٹ کے اندر جو گشت پہ بائک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ لوگ آ گئے تھے. انہوں نے ہی ایمبولینس بھی بلائی تھی جو مجھے ایمبولینس میں بھیجا تھا. بعد میں تفتیشی ٹیم میرے پاس ہاسپٹل میں آئی تھی تو جو تھانے کی ٹیم تھی وہ تو مجھے کوئی خاص نہیں لگ رہی تھی, ان کے ایک عجیب سے معاملات تھے وہ تو مجھے کوئی اتنے خاص نہیں لگے. لیکن جو کل ایک ٹیم آئی ہے CID کی جو اسپیشل انویسٹیگیشن کوئی آفس ہے ادھر سے آئی تھی تو وہ کل کافی صحیح طریقے سے معلومات کر کے گئے, کافی اچھی بات کر کے گئے. تو امید تو یہ ہے کہ دیکھیں جی اب ان لوگوں کے ہاتھ میں گیا ہے اور کیس بھی میرے خیال سے کسی کوئی صاحب ہے, ایڈیشنل IG صاحب ہیں, کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے, کسی کے پاس گیا ہے کیس, انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں کیس لیا ہے. تو دیکھیں اب کہاں پہ رک جاتا ہے, کس رک جاتا ہے. ابھی تو ہم بس یہی ہے کہ ابھی تو ہم غم سے باہر ہی نہیں نکلے ہمارا گھر کا, کیونکہ سب سے بڑا بچہ تھا اور ہم نے بڑے نازوں سے پالا تھا اس کو. سے ملاقات ہوئی آپ کی اپنی سسٹر سے, تو کیا ابھی کس طریقے سے دلاسا؟ بس اللہ تعالیٰ صبر دے رہا ہے اس کو, بس اللہ تعالیٰ اور اس کو صبر دے. مزید بات کرنا ایاز صاحب سے ممکن نہیں ہو پا رہا, مگر کس طریقے سے یہاں پر جو ہے درندے اسٹریٹ کرمنل کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں موبائل دے دو ورنہ گولی مار دیں گے, پہلے یہ کہا جاتا تھا, اب ڈائریکٹ وہ گولی مارتے ہیں اور پھر جو چیز چاہیے ہوتی ہے. وہاں پہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو نہال تھا, نہال کے سیدھے ہاتھ پر گولی لگی ہے اور گولی اندر سے ہوتے ہوئے سینے سے اندر جا کے دل کو چیر گئی, مگر اس کے اندر چند سانسیں تھی, جو سانسیں اس کی بچی تھی. اللہ نے ایک نیک کام کروانا تھا, سیدھے ہاتھ سے وہ بچہ کام کرتا تھا, الٹے ہاتھ سے
اس نے جو ہے ان ڈاکوؤں کو فائر کیے اور فائر کرنے کے بعد جو ہے ان کو دوزخ سے ملوایا ہے. مزید ایک اور ان کے ماموں ہیں نہال کے, ان سے بھی میں بات کروں گا, ان کی کیفیات اور اس کیس کے حوالے سے, کیونکہ ایاز بھائی خود ہاسپٹلائز تھے, وہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے تھے, مگر جو دوسرے بھائی ہیں ان سے بات کریں گے مزید ڈیٹیل. ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا انہوں نے کیس کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ نہال تو نہیں رہا, کراچی کے کس بچے کے لیے اب جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ نہال شیخ تقریباً 23-24 سالہ بچہ جس کو ڈاکوؤں نے مار دیا. جس وقت ایاز صاحب جو ان کے ماموں تھے وہ خود زخمی ہو گئے تھے اور ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, مگر اس وقت نیاز شیخ ایک اور ماموں ہیں نہال کے, انہوں نے تمام تر کیس جو ہے آگے دیکھا ہے اور آیا کیا کچھ واقعات اور کیا کچھ گزرا ہے, ان تمام تر معاملات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. نیاز بھائی, جب یہ واقعہ ہوا, خبر گھر پہ آئی, آپ تک پہنچی ہوگی, تو گھر پہ تو ایک کوہرام مچ گیا ہوگا, مگر اب جو ہے اس کیس کے حوالے سے بتائیں کہ ان مجرموں کے حوالے سے آپ کو کیا پتہ چلا ہے, کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے, پولیس کیا کہہ رہی ہے, آیا وہ جو ہے پیشہ ور مجرم تھے, وہ ڈاکو کس طریقے کے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات یہ ہے کہ کیس تو گیا وہاں سے انویسٹیگیشن سی آئی والوں سے بات ہوئی, سب کچھ ہوا. وہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو یہ ہیں عادی مجرم, 6 یا 7 FIR ہیں ایک بندے پہ. اب 6-7 جس میں پولیس مقابلہ بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, میرے خیال سے ڈکیتی کے دوران مرڈر بھی ہے, بہت سارے شاید ان کے اوپر مرڈر بھی ہیں, پیشہ ور ڈکیت تھے. اور میرا خیال ہے جو مجھے معلومات ہوئی ہے تو وہاں بہت سارے گروپ ہیں جو پیشہ ور ڈکیتیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے بعد بھی 1-2 معاملات ہوئے ہیں کہ جو وہ پہلے گولی مار رہا ہے, بعد میں چھینا جپٹی کر رہا ہے. ارے گولی مار رہے ہیں, پہلے ڈائریکٹ گولی مار رہا ہے, اس کے بعد چھینا جپٹی کر کے جب بندہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو موٹر سائیکل یا گاڑی یا موبائل یا پیسے اس کے بعد لے کے جاتے ہیں. اب یہ گروپ 1 یا 2 گروپ ایسے آئے ہیں, چلو جی آپ بندہ روک لے, گاڑی چھین لے, بائک چھین لے, پیسے چھین لے یار, مگر جان تو نہ لے. اب یہاں تو درندگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کراچی شہر میں کہ کراچی کو ایسا لاوارث چھوڑ دیا کہ ایک موبائل کے پیچھے کسی کا جوان بیٹا لے جاتے ہیں, کسی کا جوان بھائی لے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ چلا جاتا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی ادھر یہ تو دوسرا جنگل بن گیا. ہم لوگ تو دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جنگل میں ڈاکو, جنگل میں ڈاکو, جنگل میں ڈاکو, مگر بھائی یہ شہر میں ڈاکو کہاں سے آ گئے؟ ہماری فورسز کہاں ہیں, ہماری ایجنسیز کہاں ہیں, ہماری پولیس کہاں ہے, ہماری حکومت ادارے کہاں ہیں, کچھ بھی نہیں پتا. یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں جی جنگل میں آپریشن کرنا ہے ڈاکوؤں کے خلاف. ارے بھائی تو شہر میں بھی جو ڈاکوؤں کے خلاف تو آپریشن کر لو, آپ نے ان کو بھی تو کھلا چھوڑ رکھا ہے. روز کی درجنوں لاشیں گر رہی ہیں, مگر ہمارے ادارے بالکل خاموش, بے حس, بے بس بیٹھے ہوئے, کچھ سمجھ سے باہر ہے. جبکہ سب کی FIR کٹی ہوئی ہیں, تو بھائی یہ FIR کٹنے کے بعد ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ ضمانتوں پہ باہر ہو جاتے ہیں, 8 FIR ہیں, سب کچھ, اور اتنی خطرناک FIR ہیں, کچھ باہر کیسے دندناتے گھوم رہے ہیں. ان کو کون ریلیز کرتا ہے, کون ان کو ضمانتوں پہ باہر نکال رہا ہے؟ یہ بھی تو گورنمنٹ سوچے. آپ جائے وقوع پہ گئے ہوں گے, ڈاکوؤں کو دیکھا ہوگا, ڈاکو مقامی غیر مقامی کس طریقے کے تھے؟ کیا کراچی کے ہی رہنے والے کچھ مجبور وہ لوگ تھے یا غیر مقامی؟ دیکھیے جی, مجھے معلومات یہ ہوئی تھی جب میں تھانے گیا تھا اپنے کیس کے انویسٹیگیشن کے چکر میں, مجھے بلایا گیا تو وہاں پر تو پتا چلا کہ جی دونوں کے والدہ آئی یا والدین آئے, جو بھی آئے, تو میرے سامنے ڈاکومنٹس جب آئے تو اس میں سے جو ایک لڑکا تھا ڈکیت, اس کی جو شناختی کارڈ ہے اس کے ورثہ کا, وہ اغوان نجات کارڈ تھا, پاکستانی کارڈ نہیں تھا, وہ افغانی تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے, دوسرے کا جو کارڈ آیا تھا وہ یہاں کا مقامی ہے, وہ مقامی ہے, یعنی کہ پاکستانی ہے, پاکستانی ہے, کراچی والا نہیں, پاکستانی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ افغان نجات کارڈ تھا. تو بھائی نجات کارڈ تو ان کو جو ہے اب پوچھا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مطلب میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کا بھانجا جو ہے آپ سے چھین لیا گیا, مگر اس طریقے کے واقعات روکنے کے لیے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کیوں FIR کو آگے لے کر جا رہے ہیں, کیوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کے جو گروہ ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے؟
دیکھیں میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ نے جب اتنے زیادہ معاملات خراب ہیں، اتنے زیادہ حالات خراب ہیں، جب آپ کو پتا ہے اتنی کرمنل ایکٹیویٹیز ہے، پورا ہائی وے جو ہے دہشت کی علامت بن گیا، خاص طور سے جمالی پل کے چاروں اطراف نیچے ہو گئے یا جمالی پل کے اوپر ہو گئے، یہ سمجھ لو ایک دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ اگر آپ اس کے مزید 6-7 سال میں ایف آئی آر دیکھ لیں تو ہزاروں میں ہوں گے جو لوگ مرے ہیں یا لوٹے ہیں۔ تو بھائی یہ جمالی پل نہیں ہو گیا، یہ تو موت کی ایک وادی ہو گئی، موت کا ایک گھناؤنا کھیل ہے جو اس کے چاروں طرف کھیلا جا رہا ہے۔ پولیس کی نفری دیکھی آپ کو دکھتی ہے ویسے اسے؟ دیکھیں پولیس کی نفری کیا دکھے گی، پولیس اگر بیٹھی بھی ہے تو وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اس کو تو اپنے نوٹ جیب میں نوٹ بھرنے سے فرصت ملے گی تو کچھ کرے گی نا۔ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں نا، ان کو اپنے نوٹوں سے مطلب ہے، آپ کے اور ہمارے تحفظ سے مطلب نہیں ہے۔ آئی جی ڈی آئی جی صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم پر کافی حد تک قابو کر لیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حقیقت ہے کیا؟ بھائی کون سے اسٹریٹ کرائم پہ قابو پا لیا؟ روزانہ ویڈیوز لگتی ہیں۔ دیکھیں روز کہیں کی ویڈیو لگ رہی ہے، میں تو آئی جی ڈی آئی جی صاحب سے اور وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو عوام کی جان و مال کا تحفظ کی ذمہ داری دی ہے تو یہ وہ یاد رکھیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانا ہے، آپ حکمران ہو اور آپ اس عوام کے ذمہ دار ہیں تحفظ کی۔ اگر ایک انسان مرے گا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جو قتل کرے گا جتنی اس کی ذمہ داری ہے اس سے کہیں گنا ذمہ داری پولیس چیف کی بھی بنتی ہے، آئی جی کی بھی بنتی ہے، ڈی آئی جی کی بھی بنتی ہے، پلس جو وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ ہے وہ بھی اس سے بڑے ذمے نہیں ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائیں گے تو اس کا ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں عیاشی کر لیں مگر اللہ تعالیٰ کے جا کے تو ان لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ آئی جی بنے ہوئے ہیں، چیف بنے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنے ایک ڈاکو اس کو مارتا ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، وہ قتل کی ذمہ داری جائے گی ڈائریکٹ ان کے کھاتے میں۔ یہاں پر میرے ساتھ سماجی کارکن فیصل امیر صاحب بھی موجود ہیں۔ سر پہلے کہتے تھے نیتیں شہری مر رہے ہیں، اب اگر لائسنس یافتہ جو ہے ویپن بھی جو ہے اپنی حفاظت کے لیے رکھا جائے تو ڈاکو آ کے ڈائریکٹ مار دیتا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور پولیس کہتی ہے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ کے بچے کے قاتلوں کو دلا دیں گے، آپ کے سامنے رکھ دیں گے، بچہ محفوظ کیسے کریں گے؟ اور اب تو ویپن بھی کسی کام کا نہیں رہا لائسنس یافتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم علی بھائی، بہت اہم موضوع کے اوپر آپ جو ہے بات کر رہے ہو، اور یہ اس وقت کا سب سے زیادہ ہاٹ موضوع بن گیا ہے اور روز کی کہانی ہے۔ یہ تو ان کے پاس ویپن تھا تو ڈاکو کم کر، بس 2 ڈاکو کم ہو گئے۔ وہ تو ایک بچے کو اللہ پاک نے جو ہے جانے سے پہلے جو ہے اس کے ہاتھوں سے ان کو جہنم پہنچوانے کا جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ذمہ تھا، کام کروا دیا۔ جاتے جاتے وہ ویسے بھی اتنا معصوم اتنا پیارا بچہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی، کیونکہ نہال بھائی ایاز بھائی ہم لوگ سب ساتھ کے ہی ہیں، ایک ہی اپنے کیا نام ہے نورنا آباد کے ہی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل تعلق رہا، اور ہمارے ساتھ ایسے بالکل وہ رہتا تھا کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہم تو بچہ اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ 23 سال کچھ عمر نہیں ہوتی، مگر آپ کراچی کے لیے بات کرتے ہیں تو کراچی کا ایک نوجوان فیوچر یہاں پر چلے گیا، آپ اب جو ہے قانون کو جگانے کے لیے کیا کہیں گے؟ کراچی محفوظ نہیں ہے سر۔ بھائی میں تو بولتا رہتا ہوں اور اس واقعے کے بعد آپ بولنے کی پاداش بھی جو ہے وہ بھی بھگتتا ہوں، میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ کب تک لاش اٹھاتے رہیں گے اپنے بچوں کی؟ مجھے یہ بتائیں نا، کسی کے بھائی کو مار دیتے ہو، کسی کے بھانجے کو مار دیتے ہو، کسی کے بیٹے کو مار دیتے ہو، یا ویسی اتنی مشکل و پریشانیاں ہیں، یہاں ہم جو ہے اپنے اتنے گھریلو جو ہے وہ مشکل و پریشانیوں سے نہیں نکلتے، بجلی کو روئیں، پانی کو روئیں، گیس کو روئیں، بھئی یہی بات ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ گھر سے نکلتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچرا، ٹریفک ایکسیڈنٹ، اس سے اگر آپ کہیں بچ گئے تو پھر آپ گولیاں، اب تو ڈائریکٹ گولی مارتے ہیں وہ۔ یہ تو میں اتنے عرصے سے بولتا چلا آ رہا ہوں
हर फोरम पे बोलता हूँ। बात यह है कि ये हमें जो है अब सोचना पड़ेगा हर हाल। ये अब बहुत हो गया और इसका कहीं कोई सत्यापात नहीं हो रहा है। हमने यही बात बोली कि भाई कहाँ बिकते हैं मोबाइल, वहां के ऊपर जो है अपने क्या नाम है कुछ अपने कार्रवाई करें। वो भी करके देख ली तो पता चला ये तो मोबाइल जो है वो तो शहर से ही बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी अपने निशानदेही मिली कि अफगानिस्तान में जो है वो या कराची का मोबाइल चल रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किसको बोले, बातें कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। बस अल्लाह है, अल्लाह ही चला रहा है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर हासिल किया है, तो बस उसी पे चल रहा है, अल्लाह पे छोड़ दिया है। लेकिन बात यह है कि बहुत बुरे हाल में हो गए, बहुत बुरे हाल में हो गए। कानून आज भी अच्छे काम कर रहा है, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, मगर यहाँ पर निहाल के वाकये को मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। पेशेवर मुजरिम है, FIR दर्ज है, वो घूम रहे हैं, लाइट स्ट्रीट लाइट वहां पर मौजूद नहीं है, एकदम से लाइट के बगैर वो आता है और आने के बाद बाइक के साथ, बाइक 80 की स्पीड पर जो बाइक है उसको रुकवाकर डायरेक्ट जो है निहत्ते, यानी कि एक इंसान जब अपने लाइसेंस याफ्ता हथियार को इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो अपने आप को निहत्ता जाहिर कर रहा है। कराची के शहरी को यहाँ पर मारा जा रहा है जनाब। DIG साहब को, IG साहब को, जो यहाँ पर जो है पुलिस के बड़े अच्छे अच्छे काम दिखाते हैं। बेशक आप लोग जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, मगर फिर भी लोग मर रहे हैं और लोग सिसक रहे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। ये मामू एक मेरे साथ मौजूद है, एक मामू जख्मी है जो आप देख रहे हैं। उसकी कैफियत क्या है, इनकी बहन की क्या कैफियत है, हम नहीं मिलवा सकते, चाहकर भी हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। क्यों? उनका बच्चा, उनका जवान बच्चा, इकलौता बच्चा चले गया, इकलौता बच्चा। आप सोचें कि किसी की एक औलाद और वो जवान जब वो कमाने के काबिल हो और जब वो कुछ बनने के काबिल हो जाए, जब उसकी खुशियां देखने वक्त आए और आप छीन लो। किसी की शादी हो रही होती है, रात को शादी है, दोपहर में जो है कातिल चले जाते हैं। किसी का रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया और उसी दिन जो है उसको मार दिया गया। ये खत्म करना है। इस केस के हवाले से जो इन्होंने बात की कि अफगान कार्ड जो पता चला है उसके ऊपर अफगानियों को भगा दिया, मगर अभी भी किस तरीके से वो लोग मौजूद हैं। 2 डाकू मर गए, 16 गिरोह का इंकिशाफ यहाँ पर इनके बकौल जो इनके साथ जो है शेयर की जा रही मालूमात के, वहां पे दर्जनों के करीब डाकू मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, कहां से मौजूद हैं? दर्जनों एक ही इलाके में मौजूद हैं, तो लाखों के करीब कराची में हो गए। करोड़ों आवाम के लाखों डाकू, यानी कि लाखों हमारे हुक्मरान कराची में घूम रहे हैं। गन पॉइंट पे हमें कह रहे हैं कि आप अगर हमें भत्ता नहीं दोगे तो हम मार देंगे, और अब तो ये कह रहे हैं भत्ता हम खुद ले लेंगे, पहले मार देंगे। सर ये रोक लें, बहुत हो गया, खुदा की कसम। ये आप खुद समझ सकते हैं कि आप भी शहर में घूमते हैं, आप भी एक जब आपको ताकत दी है रोकने की तो आपकी फैमिली भी चाहती है कि आप भी महफूज रहें और आवाम भी महफूज रहे। बहुत सारे सवालात हैं, अगली वीडियो में फिर बात करूंगा। देखते हैं कि अल्लाह ना करे कि किसी और फैमिली के साथ इस तरीके से मुलाकात हो और इस तरीके के सवालात फिर से उठाना पड़े मुझे। अल्लाह हाफिज। AM हम कराची मीडिया, राज्य की पहचान।